بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 183 اور 185 تک آیات سورہ بقر سے گفتگو کا سلسلہ دوسرے مرحلے میں ہے۔ دوسرا جمعہ شریف ہے، نماز مصطفیٰ کی ادا ہے، زکوٰۃ حضور کی ادا ہے، خیرات صدقات حضور کی ادا ہے، نوافل نفل حضور کی ادا ہیں۔ دین میں ہر عبادت مصطفیٰ کی ادا ہے۔ پورا سال بندہ مومن مصطفیٰ کی ادا پر چلتا ہے۔ 11 مہینے مومن مصطفیٰ کی ادا پر ہے، لیکن کچھ نہ کھا کر دوسروں کے کھانے کا اہتمام کرنا خدا کی ادا ہے۔ یعنی دین میں جتنی عبادات ہیں وہ مصطفیٰ کی سنت ہیں، پر خود بھوکے رہ کے دوسروں کے کھانے کا اہتمام کرنا، خود کچھ بھی نہ کھانا، یہ خدا کی ادا ہے۔ تو جب بندہ مومن پورا سال کے 11 مہینے مصطفیٰ کی ادا پر گزارتا ہے تو اللہ پھر کرم کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے محمد بادشاہ کے امتی، 1 مہینے تو میری ادا پر آ جا، 1 مہینہ تو میری ادا پر آ جا۔ اب یہ روزہ خالصتاً اللہ کی ادا ہے، یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ اللہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، کچھ نہیں کھاتا لیکن مخلوق کو کھلاتا ہے۔ اب آپ روزے کی حالت میں ہیں اور پھر سجدہ کرنے آ گئے ہیں، یہ سجدہ، یہ جمعہ، یہ حضور کی ادا ہے۔ کیا مقام ہے مومن کا اس وقت کہ وہ ایک ہی وقت میں اندر سے خدا کی سنت پر ہے۔ جو جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں، کیا مقام ہے مرد مومن کا کہ ایک ہی وقت میں بندہ مومن اندر سے خدا کی ادا پر ہے، باہر سے مصطفیٰ کی ادا پر ہے۔ یہ ہے رمضان۔ یہ کیا ہے؟ یعنی رحمت مصطفیٰ، رمضان کا رحمت مصطفیٰ، میم محبت خدا، ضاد ضمانت جنت، الف
اعلان بخشش، نون نور الہی۔ تو یہ رمضان کا فیضان ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اور حضور کی ساری امت کو رمضان کی سعادتیں، بہاریں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے دوست دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ میرے سامنے جو تفسیر کھلی ہے یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے۔ اسے روح البیان کہتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ مرتضیٰ نے اپنے بڑے بیٹے جناب امام حسن بادشاہ سے گھر کا راشن منگوایا، میں اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ مرتضیٰ نے، علی بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے جناب حسن ہم شکل پیغمبر، امام حسن سر کے بال سے لے کر ناف تک شکل مصطفیٰ تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک شکل مصطفیٰ تھے۔ ابن مصطفیٰ جناب امام علی مقام امام حسن پاک حسن مجتبی، آپ چپ ہیں اس لیے کہ آپ کو حسن کا تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک جملے میں سمجھ لیں کہ ساری کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں۔ 15واں روزہ ظہر کا وقت حسن ماں کی گود میں آئے، ولادت امام حسن ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ حسن صاحبزادی رسول اکرم کی گود میں 15ویں روزے آئے، ظہر کی نماز کے بعد آئے۔ بیٹے کی ولادت کے بعد دائی اماں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کی گود میں حسن آیا ہے، میں دائی ہوں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ حسن کی ولادت کے فوراً بعد آپ کی بیٹی مصلی پر نماز پڑھتی ہیں۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، بی بی وہ فاطمہ ہے، وہ بطول ہے، زمانے کی عورتوں والی علائش سے پاک ہے میری بیٹی۔ بیٹے کی کاموں کی والو، بیٹے کی ولادت کے بعد جس کا وضو بھی نہ ٹوٹے، روزہ بھی نہ ٹوٹے، مصلی بھی نہ چھوٹے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری کائنات کا امام حسین ہے، لیکن حسین جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ تو یہ امام حسن ہے۔ مولا علی نے راشن لینے بھیجا، مولا امام حسن راشن خرید کر واپس آ رہے ہیں۔ ایک سائل نے صدا کی، یبن رسول اللہ، اے نبی کے بیٹے، آپ کے ہاتھ میں لنگر ہے، میں بھوکا ہوں، سائل ہوں، مانگنے والا ہوں، محتاج ہوں۔ مولا علی کے لال نے سارا راشن، پورے گھر کا لنگر مانگنے والے کے سپرد کیا۔ آپ خالی واپس آ رہے ہیں۔ اگلے چوک میں علامہ لکھتے ہیں، ایک بندہ ملا، اس کے ہاتھ میں اونٹنی تھی۔ اس نے کہا، یبنا رسول اللہ، اے نبی کے صاحبزادے، میں نے اونٹنی بیچنی ہے۔ امام حسن نے کہا، بھائی خریداری کے لیے میرے پاس تو رقم موجود نہیں۔ اس نے عرض کیا، جی میں نے ادھار دینی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ قیمت طے کی۔ میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ قیمت طے ہونے کے بعد امام حسن نے اونٹنی خرید لی۔ خرید کر اونٹنی اگلے چوک میں پہنچے۔ ایک نوجوان نے اونٹنی خریدنے کا تقاضا کیا۔ امام حسن نے قیمت طے کی، اس نے دگنی قیمت پیش کی، اونٹنی لے کر واپس چلا گیا۔ مولا علی کے صاحبزادے اونٹنی بیچنے والے کو تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتا تو گھر نہیں جاتے،
نانا کے پاس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں نانا اس طرح بابا نے لنگر لینے بھیجا تھا، مانگنے والے نے صدا کی، سارا لنگر اس کو دے دیا، پھر ایک اونٹنی بیچنے والا آ گیا، اس نے اونٹنی پیش کر دی، ایک خریدنے والا آ گیا، وہ ڈبل رقم دے کر چلا گیا، اب یہ رقم میں نے اس کو دینی تھی وہ ملا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں حسن جو مانگنے آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، جو اونٹنی لایا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، جو لے کر چلا گیا وہ بھی فرشتہ تھا۔ یہاں تک روایت ہے، آگے الفاظ یہ ہیں حسن اب اللہ نے تیری شان میں یہ آیتیں نازل کی ہیں، 10 آیتیں اتری، اب آپ اجازت دیں تو خطاب شروع کریں۔ 10 قرآن کی آیتیں امام حسن کی شان میں آئیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں 10 آئیں۔ اب 10 پر تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ 2.5 آیتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ ابھی تو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ابھی بات ہونی ہے، ابھی حسن کی سیرت میں سے کچھ سمجھنا ہے، ابھی مولا علی کے بڑے بیٹے کے اس عمل میں سے کچھ عمل سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ معرفت حاصل کر کے ان لفظوں سے قرآن کے سینے کو مدینہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب 10 آیتیں، یہ 10 نہیں ہے، یہ تو بالکل 10 لمبا کام ہو جائے گا، یہ 10 آیتیں حسن کی شان میں اتری۔ فرمایا مسئلہ مثال ہے، کہاوت ہے، الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، اموالہم اپنے مالوں کو، اموالہم اپنے مالوں کو، اپنے خرچ کرو۔ بھئی کیا کہنے ہیں، اپنے خرچ کرو، اپنے اپنے خرچ کرو، اپنے اموالہم اپنے خرچ کرو، اپنے 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 خرچ کرو۔ آپ میں سے کسی کا کچھ اپنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے سب تیرا ہے۔ پھر بات ہو جاتی ہے، کیا الفاظ کیا ہے؟ اپنے مال۔ کیا الفاظ ہے؟ آپ کا کچھ اپنا ہے بھائی؟ سب تو تیرا ہے۔ مالک ہمارا تو وجود بھی اپنا نہیں، ہماری تو گھڑی بھی اگلے اتروا لیتے ہیں، ہمارے تو تن کے کپڑے بھی اپنے نہیں۔ اللہ یہ کپڑے بھی تیری امانت ہیں، یہ کائنات میں سب کچھ تو تیرا ہے۔ مالک فرمایا میں پھر بھی کہہ رہا ہوں تمہارا مال، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی وہ اس طرح ان کی مثال ہے، حبتی دانا، انبتت انبتت، شاباش بیٹا، کون بولا ہے جی؟ ٹھیک ہے نا، صحیح بولا ہے نا جی، کون بولا ہے جی؟ آپ بولے، اونچی بولو، جس نے اگائی۔ ہاں کیا الفاظ ہیں؟
کس نے اگائی؟ نہیں یار، حبتی، دانے نے، دانے نے اگائی. بھائی اگر یہ ٹرانسلیشن نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ سب کا. بھائی دانے نے اگائی کیا معنی ہے؟ ذرا سارے بولو کیا معنی ہے؟ اچھا مجھے یہاں سے سورہ واقعہ یاد آ رہی ہے. 58 نمبر سورہ ہے، 58 نمبر سورہ ہے، اور 58 نمبر سورہ میں سے 63 نمبر آیت مجھے سامنے آ رہی ہے. افرائیتم ما تحرثون، تو بھلا بتاؤ ہاں جو کچھ تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، تم اگاتے ہو، ام یا نحن الزارعون، ہم اگاتے ہیں. اس آیت نے کہا فصل اگانے والا، سارے بولو فصل اگانے والا. اس آیت نے بتایا کہ فصل دانہ اگاتا ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا سورہ نساء ہے، 4 سورہ ہے، اور 82ویں آیت مجھے یاد آئی ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا، اس میں اختلاف ہوتا. اگر اس میں 2 باتیں مل جائیں تو یہ اللہ کا کلام نہیں. وہ تو بندہ نہیں ٹھیک ہوتا جو یہاں بات کچھ اور کرے اور اگلے چوک میں جا کے بات بدل دے. اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ 2 باتیں کرنے والا ٹھیک نہیں تو میں رب ہو کے 2 باتیں کیسے کروں گا؟ تو اللہ کے کلام میں 2 باتیں، ذرا اونچی بولو، 2 باتیں نہیں ہے. اب یہ آیت بتاتی ہے کہ فصل اللہ اگاتا ہے، یہ آیت بتاتی ہے دانا اگاتا ہے. بھائی میں کیسے بات کروں؟ اچھا کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا، آپ کو ضرورت نہیں اس بات کی، میں نہیں کر رہا، چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. نہیں، آپ کی خاموشی آپ کا نقصان کر رہی ہے نا یار. کیا کس مسئلے پر ہم اڑ گئے ہیں کہ سورہ واقعہ نے کیا کہا؟ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو جاگ رہے ہیں آپ تو. سورہ واقعہ نے کیا کہا اور سورہ بقر نے کیا کہا؟ دانا اگاتا ہے. اوے کچھ پڑھے لکھے ہوتے نلائکہ تو کچھ پتا ہوتا کیا بات ہو رہی ہے. یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو کچھ پتا ہوتا کیا بات ہو رہی ہے. علم الکلام ایک علم ہے، اس میں ایک ٹرمنالوجی ہے مجاز مرسل. مجاز مرسل کا معنی ہوتا ہے نام کسی اور کا لینا اور حقیقت مراد کسی اور کی لینی. دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں. میں نے صبح سحری میں 2 گلاس پیے، حالانکہ میں نے دودھ پیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 گلاس پیے، حالانکہ ایک بھی گلاس نہیں پیا جاتا، وہ تو سٹیل کا ہے، پینا تو دودھ ہے، لیکن نام گلاس کا ہے. بھائی کل سے بارش شروع ہے اور پرنالا مسلسل چور ہے. بھائی پرنالا نہیں چورا، پانی چور ہے. پرنالا تو مسجد کا کھڑا ہے، پانی نکل رہا ہے نا، لیکن نام پرنالے کا ہے، مراد پانی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے، یہ آواز اونچی آنی چاہیے، کون دیتا ہے؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ملی. بھائی نام ڈاکٹر کا ہے پر شفا تو اللہ سے ہے. میرا خیال ہے میں بات اب بھی واضح نہیں کر سکا تو میں پھر عرض کرتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بھائی میری ماں بھی میری پالنے والی ہے، میرا باپ بھی میرا پالنے والا ہے. یہ صغیر رب ہیں، چھوٹے رب. اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا تو میں ہوں. بھائی کمال ہے. بھائی ماں باپ پالنے والے ہیں، نام ماں باپ کا ہے، حقیقت میں خدا پالتا ہے. بھائی شفا ملی ڈاکٹر سے،
نام ڈاکٹر کا ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے. بھائی دانا اگاتا ہے، بھائی دانا اگاتا ہے، نام دانے کا ہے، حقیقت میں خدا اگاتا ہے. اگر یہ سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ نام مجاز کا ہے، مراد حقیقت پر جاتی ہے، اب اگر ہم مدینے کی طرف منہ کر کے کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، اللہ کے نبی میری مدد کرو، تو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا نام محمد کا ہے، حقیقت خدا آ رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں آگے چلوں جی؟ یہ ہے حسن، یہ ہے حسن کا حسن. کیا مقام ہے امام حسن کا. اللہ فرمایا مثل الذین ينفقون، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے دانے نے اگائیں 7 بالیاں. اچھا بھئی ایک منٹ ٹھہریں، مجھے سورہ سبا سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. یہ 34واں سورہ ہے اور میں 39 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو تم خرچ کرتے ہو وہی وہ واپس کرتا ہے. بھائی جو خرچ کرو گے وہی واپس ملے گا. مجھے پینسل چاہیے. جو خرچ کرو گے وہی، اس کو اٹھا لو، وہی واپس ملے گا. اچھا بھائی سیم ریٹرن، سیم ریٹرن، وہی واپس. چلو سمجھ آ گئی، وہی واپس کرتا ہے. اچھا بھائی میں سورہ الحدید کو دیکھ رہا ہوں، یہ 57 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ ڈبل ریٹرن، ڈبل ریٹرن، ڈبل واپس کرتا ہے. اچھا بھائی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ 10 گنا واپس کرتا ہے. اچھا بھائی یہ 10 گنا میں ایک دفعہ اسے ایڈ کریں، انبتت سبع سنابل، ایسے ہے جیسے 7 بالیاں. تم ایک خرچ کرتے ہو، میں 7 گنا دیتا ہوں. پتہ چلا اللہ 7 گنا دیتا ہے، پتہ چلا اللہ 10 گنا دیتا ہے. اب فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں مئات حبتی، 100 دانے، اللہ 100 گنا، اللہ 100 گنا دیتا ہے. اچھا پروردگار پھر فرمایا 100 دانے اور 7 بالیاں ضرب کرو، میں تمہیں 700 گنا دیتا ہوں. میں تمہیں 700 گنا دیتا ہوں. اچھا 700 مالک پھر واللہ یضاعف، میں ڈبل کرتا ہوں، بڑھا دیتا ہوں، یعنی میں تمہیں 1400 گنا. مدینے کا قحط یاد آ گیا. ادھر قحط اپنے عروج پر پہنچا، ادھر عثمان غنی کا قافلہ آیا. ادھر مدینے کے سارے تاجر عثمان غنی کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ڈبل قیمت لے لو، 3 گنا لے لو. فرمایا اس سے بڑھ گیا سودا. 4 گنا لے لو، اس سے بڑھ گیا سودا. 5 گنا لے لو، اس سے بڑھ گیا کھاتا. نفع اس سے 10 گنا لے لو، نفع اس سے بڑھ گیا ہے. حضرت عمر چل کر آئے. عثمان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نبی پاک کی امت پریشان ہے اور تم اپنے 10 گنا نفع پر جا رہے ہو. حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتے کیا کروں، بڑا تاجر لگ گیا نا، اس سے بڑھ گیا نا کھاتا.
جب قافلہ مدینے میں پہنچا، عثمان غنی نے اعلان کیا مدینے میں نبی کی جتنی امت ہے سارے مال کو لوٹ کر گھروں میں لے جاؤ، میرا اللہ کے ساتھ سودا پرسنٹیج سے بڑھ چکا ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا 1400 گنا پر آ گئے ہیں ہم، کتنے پر آ گئے ہیں؟ 1400 گنا۔ کوئی ہے بینک؟ کوئی ہے بینک تو سامنے لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف واللہ واسع، تو اللہ فرماتا ہے وہی اسی کی بات کرتا ہے، تو ڈبل کی بات کرتا ہے، تو 7 گنا کی بات کرتا ہے، تو 10 گنا کی بات کرتا ہے، تو 100 گنا کی بات سوچ رہا ہے، تو میری کلام میں 700 گنا کو تلاش کر رہے، تو 1400 کی بات کرتا ہے۔ واللہ واسع، میری حد کوئی نہیں، تو اپنی اوقات کے مطابق دے، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ حساب ختم ہوا جناب، حساب ختم ہوا، پرسنٹیج ختم ہو گئی۔ یہ ہے حسن کی شان۔ اچھا بھئی آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں مسجد میں، آپ کو وہی واپس ہو رہا ہے۔ آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں، آپ کو ڈبل دے رہا ہے۔ آپ 100 دیتے ہیں، آپ کو 100 گنا دے رہا ہے۔ آپ کے 100 پر 10 گنا دے رہا ہے، آپ کے 100 پر 1400 گنا دے رہا ہے۔ آپ کے 100 پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ اللہ کی کچہری ہے کہ کاموں کی کا تھانہ ہے؟ اللہ یہ تو ہمارے تھانے دار ایسے پروٹوکول دیتے ہیں، غریب کو اٹھا کے پھینک دو، امیر کو لسی پلا دو، زیادہ امیر آ گیا تو اس کو چائے پیش کرو، اس سے زیادہ امیر آ گیا تو اس کو کوئی ڈبل روٹی بھی ساتھ کھلاؤ، کوئی لوازمات۔ یہ تو کوئی تھانے کچہری کی بات ہو تو ہمیں سمجھو کہ اتنا پروٹوکول بڑھ گیا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ میری کچہری ہے، یہ بندوں کے پروٹوکول کی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہے انسانی نیت کی، انسانی طبقات کی، انسانی طبقات کی بات ہے۔ یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا 100 روپیہ دینے والا، اس کی دیہڑی ہے 500 روپیہ۔ وہ جو 100 دینے والا ہے وہ 1000 روپے کا مستری ہے۔ وہ جو 100 دے رہا ہے اس کی 10,000 ہے، وہ انجینئر ہے۔ وہ جو 100 دے رہا ہے وہ فیکٹری کا مالک ہے، اس کی 10 لاکھ روپیہ دیہڑی ہے، اس کی 1,00,000 روپیہ دیہڑی ہے، اس کی 50,000 دیہڑی ہے، اس کی 500 دیہڑی ہے۔ 500 والا بھی 100 دے، 1000 والا بھی 100 دے، 10,000 والا بھی 100 دے، 10 لاکھ والا بھی 100 دے، میں اجر ایک جیسا کیسے دے دوں؟ بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اجر ایک جیسا کیسے آ جائے؟ نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے، بنجر زمین ہو، بے وقت فصل اگائی جائے، میری طرح نااہل کسان ہو، لاپرواہ قسم کا کسان ہو، اور بے کار بیج ہو، اور بے وقت فصل اگا کے بے توجگی سے فصل کو دیکھے تو نتیجہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اعلیٰ زمین ہو، اعلیٰ وقت ہو، اعلیٰ جنس کا بیج ہو، اور جو بیج رہا ہے وہ بھی پورا الرٹ ہو، نیت بھی کمال ہو۔ میرا خیال ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر پا رہا، اعلیٰ وقت ہو رمضان کا، اعلیٰ زمین ہو مدینے کی، اعلیٰ رزق ہو حلال کا، اور اگانے والے محمد کے صحابہ ہوں، اور نیت ہو مصطفیٰ کی مسکراہٹ اور دعائیں۔ بھئی میں کیسے آگے چلوں؟ نیت ہو مصطفیٰ کی مسکراہٹ اور دعائیں، مہینہ ہو رمضان کا، علاقہ ہو مدینے کا، حضور کے صحابہ ہو، اب اس کے اجر کا اندازہ کون لگائے گا؟
مثل الذین ینفقون اموالہم، فرمایا مثال ہے ان لوگوں کی، یہ اجر کا فرق نہیں۔ بھائی کسی بھی فصل میں 3 طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، ایک فصل ہوتی ہے باردار، ایک ہوتی ہے خاردار، ایک ہوتی ہے بیکار۔ باردار فصل اسے کہتے ہیں جو پھل اور پھول دے، اسے باردار کہتے ہیں۔ خاردار اسے کہتے ہیں جو پھل نہ دے، بالن دے، مسواک دے، سایہ دے۔ خاردار اسے کہتے ہیں جو زہریلی ہو، نقصان دے۔ آپ کی زندگی میں جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال فصل سے دے کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم 3 طرح کا خرچ کرتے ہو، یا تمہارا خرچ باردار ہے، یا تمہارا خرچ خاردار ہے، یا تمہارا خرچ بیکار ہے۔ باردار خرچ وہ ہے جو تم اللہ کے نام پہ کرتے ہو، خاردار خرچ وہ ہے جو تم اپنی ذات پہ کر لیتے ہو، بیکار خرچ وہ ہے جو تم ابلیس کے راہ پہ کرتے ہو۔ اللہ فرمایا جو میرے نام پہ خرچ کرے اس کا یہ اجر ہے، جو اللہ کے نام پر خرچ کرے اس کا یہ اجر ہے کہ اللہ اسے، اور پھر فرمایا ینفقونا، خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پتہ چلا اللہ کے نام پہ خیرات کا اجر، خیرات کا اجر کل بھی جاری تھا، آج بھی یہ ہے امام حسن کی سیرت۔ آپ کو پتہ ہے کس حسن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہاں، مولا علی نے سیدہ پاک سے فرمایا فاطمہ جی یا علی، آپ کا بیٹا حسن ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ بی بی فرماتی ہیں یا علی حسن کو آنے دیں، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ مولا امام حسن تشریف لائے، بی بی پاک نے پوچھا حسن جی اماں، آپ کے بابا فرما رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ حسن کی آنکھ پر نم ہوئی، کہنے لگے اماں میں بابا کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ اماں میں بابا کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ اماں جی حسن میں لقمہ پہلے اٹھا لوں، میرا بابا لقمہ بعد میں اٹھائے، مجھے اس بے ادبی سے ڈر لگتا ہے۔